دنیا میں ہر مسلمان کے لیے سب سے متبرک مقام خانہ کعبہ ہے، اسی لیے دنیا کے ہر کونے سے حجاج کرام اس متبرک مقام کی زیارت کے لیے سارا سال حاضری دیتے ہیں، اور خصوصاً ذی الحج کے مہینہ میں حج کے موقع پر لاکھوں فرزندان اسلام اس مقدس اور متبرک مقام پر حج کی نیت سے حاضری دیتے ہیں، اور جو مسلمان اس موقع پر نہیں آ سکتے وہ رنجیدہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں کہ حاضری کی فہرست میں ان کا نام بھی درج ہو، ان کا بھی بلاوا آئے، تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی زیارت کریں اور اپنے دل اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ آج ہم بات کریں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور خانہ کعبہ کے ان حصوں کی جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، یعنی یہ کہ خانہ کعبہ کے صحن میں کون سی ہستیاں دفن ہیں جن کی قبور کے نشانات وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے۔ لیکن مزید جاننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اور تزئین و آرائش کے لیے ہر مسلمان فرما روا نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ خانہ کعبہ کا ایک ایک جز نہایت بابرکت ہے، لیکن خانہ کعبہ کے کچھ مقامات ایک الگ پہچان رکھتے ہیں، جیسے میزاب کعبہ۔ یہ میزاب رحمت ایک پرنالہ ہے جو خانہ کعبہ کی چھت پر جمع ہونے والے پانی کو نیچے لانے کا ذریعہ ہے۔ میزاب کعبہ سب سے پہلے اہل قریش نے اس وقت بنایا تھا جب اہل قریش نے خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کی تھی۔ میزاب کعبہ کو اعلان نبوت سے 5 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا، جس کی تعمیر میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی تھی۔ موجودہ میزاب کعبہ کو آل سعود کے فرما روا شاہ فہد بن عبدالعزیز نے 1417 ہجری میں نصب کروایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میزاب کعبہ سے گرنے والے پانی کے نیچے جو بھی مسلمان نہائے گا اس کے تمام گناہ دھل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ اسی طرح حجر اسماعیل، جسے حتیم بھی کہا جاتا ہے، یہ خانہ کعبہ کی ایک سائیڈ میں بنی دیوار ہے جو تقریباً 90 سینٹی میٹر اونچی ہے اور نصف دائرے کی شکل میں ہے۔ یہ مقام خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ شمار کیا جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا چاہتی تھی۔ جب میں اندر جانے لگی تو نبی کریم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے حتیم کی طرف لے گئے اور فرمایا یہاں نماز ادا کرو، یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے، مگر تمہاری قوم نے جب خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کروایا تو اسے خانہ کعبہ سے باہر کر دیا۔ تاریخ اسلام میں حتیم ایسی جگہ ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کی قبریں تھیں۔ تاریخ اسلام میں آتا ہے کہ ابن زبیر نے منبر پر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ یہ جو ابھرے ہوئے مقامات ہیں رکن شامی کی جانب، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹیوں کی قبریں ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کا انتقال مکہ میں ہوا، اور ان کی قبور مبارک زمزم اور حجر اسماعیل کے درمیان صحن کعبہ میں موجود ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی نبی کی امت ہلاک کر دی جاتی تھی تو وہ نبی مکہ مکرمہ جاتا اور اپنے ماننے والوں کے ساتھ یہاں آ کے عبادت میں مشغول ہو جاتا، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو جاتا۔ اسی طرح حضرت سعید بن حرب سے روایت ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رکھی گئی بنیادوں پر خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کر رہے تھے، جب وہ حتیم کے پاس ایک زرد رنگ کے پتھر کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور پھر اسے ڈھانپ دیا۔ اس بات کا ذکر ابن حبان اور ابن اسحاق نے کچھ اس طرح کیا۔ لکھتے ہیں صفوان بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حتیم کو کھدوایا تو اس کے اندر سے سبز رنگ کے سنگریزے نکلے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اہل قریش سے ان پتھروں کے بارے میں دریافت کیا، لیکن اہل قریش ان کے بارے میں لا علم تھے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے میرے والد کو بلا بھیجا۔ جب میرے والد آئے تو ان سے دریافت کیا۔ میرے والد نے بتایا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اس کو نہ چھیڑا جائے، لہٰذا اس کو دوبارہ بھر دیا گیا۔ تاریخ ارض کی میں ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو حتیم میں کھڑے ہو کر یہ کہتے سنا گیا کہ ایک بار حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مکہ مکرمہ میں گرمی کی شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے لیے حجر میں تا قیامت تک ٹھنڈی ہوا جاری کرتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتقال بھی اسی جگہ ہوا۔ بعض علماء کا اس بات پر اختلاف ہے
کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یا ان کے خاندان کا کوئی فرد یہاں دفن ہو۔ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ نے آباد کیا اور جناب حاجرہ کا انتقال ہوا تو اس وقت خانہ کعبہ ابھی تعمیر ہی نہیں ہوا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ جناب حاجرہ کو اسی جگہ دفن کیا گیا ہو۔ رہی بات حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کی، تو کیا خبر لوگوں نے ایک برگزیدہ ہستی کو خانہ کعبہ کے بابرکت صحن میں دفن کر دیا ہو۔ بعض علماء کو مطاف میں کسی کا دفن ہونا عجیب سا لگتا ہے، خصوصاً مسجد الحرام میں کسی کا دفن کیا جانا عجیب سا لگتا ہے کہ آج کل یہاں ہر وقت حجاج کرام کچھ تو طواف کر رہے ہیں اور کچھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ویسے ہماری شریعت میں بھی مسجد میں میت کو دفن کرنا منع ہے۔ دیکھا جائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے مکہ میں کوئی آباد نہ تھا۔ قبیلہ بنو جرہم سب سے پہلے یہاں آباد ہونے آیا تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ کے ساتھ پہلے سے ہی آباد ہے۔ قبیلہ بنو جرہم کی یہاں آمد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے کو اللہ کے حکم سے اس بیابان میں چھوڑ کر جا رہے تھے تو انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ کچھ مہربان لوگ یہاں بھیج تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور جناب حاجرہ کو زیادہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے اور وہ لوگ ان کا خیال رکھیں۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ بنو جرہم نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خانہ کعبہ کے ساتھ والہانہ عقیدت دیکھی تو آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کو خانہ کعبہ کے اندر دفن کر دیا اور بعد میں اس کی تعمیر کے وقت حجر اسماعیل کو خانہ کعبہ سے باہر نکال دیا گیا ہو۔ ناظرین کرام، اگر ہم خانہ کعبہ کے اندر دیکھیں تو اندرونی منظر دیکھیں تو خانہ کعبہ کی چھت لکڑی کے 3 ستونوں پر ٹکی ہے۔ دنیا کی مضبوط ترین لکڑی سے بنے یہ ستون حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بنوائے تھے۔ ان تینوں ستونوں کے درمیان ایک پتلی لکڑی آویزہ ہے، اس پر خانہ کعبہ کے نوادرات لٹکے ہوئے ہیں۔ خانہ کعبہ کے اندرونی حصے کے دائیں جانب رکن شامی ہے۔ یہاں ایک سیڑھی ہے جو مستطیل نما کمرے کی جانب جاتی ہے۔ اس کمرے کی کوئی کھڑکی نہیں، صرف ایک دروازہ ہے جس کا خصوصی تالا ہے۔ اس دروازے پر نہایت نفیس ریشمی پردہ لٹکا ہوا ہے جس پر سنہرے رنگ کی کشیدہ کاری ہے۔ خانہ کعبہ کا اندرونی فرش سفید سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے جس کا بارڈر 3 لائنز کا بنا ہے۔ باب کعبہ کے متوازی ایک اور دروازہ تھا جس کا اب نشان باقی ہے۔ یہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کرتے تھے۔ اب جب بھی مسلم سربراہان کو اندر جانے کی اجازت ملتی ہے تو وہ اسی جگہ نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اپنی طرف سے ہماری ٹیم نے کوشش کی کہ خانہ کعبہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مستند معلومات آپ تک پہنچائیں۔ اگر آپ کو معلومات اچھی لگیں تو آپ اس ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہم سب کی معلومات میں اضافہ ہو۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ رب زدنی علما۔